کسوے کی گلیوں میں پانی کا ٹینکر لے جایا جا رہا ہے. یہ ہفتے میں 1 مرتبہ آتا ہے. یہاں کسی کے پاس عام استعمال کا پانی نہیں ہے. کسوے کی 3/4 سے زیادہ آبادی پانی اور خوراک کے لیے اقوام متحدہ پر انحصار کرتی ہے. فاطمہ کے 5 بیٹے اور 20 سے زیادہ پوتے پوتیاں ہیں. اس نے مجھے بتایا کہ ہم سب کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مناسب پانی نہیں ہے اور خوراک اور ایندھن بہت مہنگا ہے. ان کے شوہر کہتے ہیں زندگی بہت ہی خوفناک ہے. یہ موت سے بھی بدتر ہے. زندگی یہاں اسی طرح محسوس ہوتی ہے. لیکن پھر بھی کہیں کہیں خوشی کی ساتیں بھی ہیں. مقامی اسکول میں ہیٹنگ کا نظام نہیں ہے، اس لیے بچے اپنے آپ کو باہر ہی کھیل کود کر گرم رکھ رہے ہیں. اسکول میں بچوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے. دوسری جگہوں میں ہونے والی لڑائی سے بھاگ کر لوگ یہاں آئے ہیں. گزشتہ چند مہینوں سے کسوے میں مقامی طور پر جنگ بندی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں حکومت کے کنٹرول والے علاقوں سے حزب مخالف کے علاقوں میں جانے کی اجازت مل گئی. اس عمارت کے نیچے والے حصے میں پانی کچھ دنوں کے وقفوں سے پلاسٹک کے ڈبوں اور بالٹیوں میں آتا ہے. یہاں 200 سے زیادہ افراد رہتے ہیں. ابو محمد کو جنگ سے بچنے کے لیے 3 مرتبہ مختلف علاقے بدلنے پڑے ہیں. وہ یہاں 2.5 برس سے رہ رہے ہیں. 7 بچے، 1 کمرہ اور جیب خالی. یہ مزید برا ہوتا جا رہا ہے، ہر دن پہلے سے زیادہ بدتر. کاش پچھلا مہینہ ہی ہوتا جو کہ اس سے بہتر تھا. اور لوگ اب بھی جا رہے ہیں. یہاں رہنے والے آدھے سے زیادہ خاندان پہلے ہی یورپ کے لیے نکل چکے ہیں، کیونکہ یہاں رہنا آسان نہیں. بڑے عرصے سے شام کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے دور کا انسانی امتحان ہے اور یہ امتحان مشکل ہی ہوتا جا رہا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کب ختم ہو. کل اسکول ہوگا کہ نہیں یہ بچوں کو بالکل پتہ نہیں ہے. باپ کو کل گرم کھانا ملے گا یا ٹھنڈا یا بالکل ہی نہیں ملے گا. لوگ مستقبل کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، خصوصاً جب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی قسمت پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. ہر سال شام کو پہلے سے زیادہ امدادی رقم کی ضرورت پڑتی ہے. دنیا دیتی جا رہی ہے، لیکن یہ اب بھی ضرورت سے بہت کم ہے.